کمپنی کے پروجیکٹس کے بارے میں بتائیں. پاکستان میں تقریباً ہم نے 1200 کے قریب پروجیکٹ کیے ہیں. وی ہیو ڈلیورڈ 23,589 پلاٹس. کہ اب وہ فائلز والا دور جو ہے وہ نہیں ہے, اب سالڈ جو چیز ہے وہ بکے گی. یس, فائلز کے اندر ایشو ہے. یہ تو ڈیولپر ابھی بتا رہا ہے تو میں کیسے بلیو کروں؟ تو آپ کو وہاں پہ آواز اٹھانی چاہیے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ باڈی بھی ہو جہاں سے میں یا میرا کلائنٹ چیک کر سکے کہ واقعی ہی مجیب بھائی نے یہ بات کی تھی, یہ ایسا ہی ہے. مزے کی آپ کو بات بتاؤں, اتھارٹی موجود ہے اور اپرووڈ ہے, لیکن وہ فنکشنل نہیں ہو سکی آج تک. آپ تو خود بھی ڈیولپر ہیں, تو اس سسٹم کو ٹھیک کرتے ہوئے بڑا ایک ٹائم لگے گا. کہ مینیپولیٹو گیمز تھیں, کہ مطلب وہ فیک ہائپ بنائی جاتی تھی, خود بائنگ ڈال کے. اگر فیک بائنگ ہو تو 2 ہفتے سے زیادہ نہیں چلتی. کیپٹل اسمارٹ سٹی کی بھی کچھ فائلز ہیں جو پہلے لوگوں نے خریدی تھیں اور ان کو ڈلیوری نہیں ملی. ہمیں تھوڑا سا لینڈ کا ایشو آیا, لیکن ہم نے ان سب کو ایڈجسٹ کیا. کوئی ایسا ڈیسیژن جو آپ نے ایز اے ڈائریکٹر سیلز کیا ہو جس پہ آپ کو ریگریٹ ہو؟ سے بہت سارے ڈیسیژن ہیں جس کے اوپر ریگریٹ ہوتے ہیں. جو کام کرتا ہے اس سے غلطی ہوتی ہے. ڈیولپمنٹ چارجز کو ہڈن کیوں رکھتے ہیں ڈیولپر؟ دس از دی اونلی تھنگ وچ سیوز اے ڈیولپر. ایک ویکنس رہ گئی آپ لوگوں سے, آپ یہ چیزیں لوگوں کو نہیں بتا سکے. نیوکلس کو بڑے عرصے سے فالو بھی کر رہے ہیں. ہم آج پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. نیوکلس نے سب سے پہلے اسٹارٹ کیا کہ آپ کی جو ٹیم ہے فل آف انرجی, آؤٹ آف باکس تھنکنگ. السلام علیکم جی. آج نیوکلس میڈیا میں ہمارے ساتھ ہمارے بہت پیارے بھائی اور ریئل اسٹیٹ میں جو ڈیجیٹل سائٹ کو لے کے ایک زبردست قسم کی انہوں نے ایک ایسی سوسائٹی جس میں ریئل اسٹیٹ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹلی اگر کسی سوسائٹی نے ایکسل کیا ہے تو اس کے بیسیکلی جی ایم سیلز ہیں مجیب بھائی. مجیب بھائی ویلکم ٹو نیوکلس میڈیا. تھینک یو. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ آپ آئے. اچھا مجیب بھائی, میں اسٹارٹ کرتا ہوں آج کی ڈسکشن سے آپ کے بارے میں, کیونکہ لاسٹ ٹائم جب ہم آپ کے گھر بیٹھے تھے تو بڑی مزے کی ڈسکشن ہوئی تھی. آپ کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ آپ نے بتایا تھا, تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو آڈینس ہے, کیونکہ جانتے تو آپ کو ماشاء اللہ سب ہیں, تو ان کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی مجیب احمد خان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. نہیں, تھینک یو ویری مچ, اور سوری آپ تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گئے. دیکھیں جی, میں خاص طور پہ شاید ان لوگوں کو ضرور پیغام دینا چاہوں گا جو گورنمنٹ اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں اور جو ٹاٹ کے اسکول میں پڑھے ہوں, ٹاٹوں میں بیٹھ کے پڑھے ہوں, کیونکہ میں اسی اسکول سے پڑھا ہوں. میں بھی. اور میٹرک وہیں سے ہم نے کیا, اور اس کے بعد آئی کام کیا, بی کام کیا, آئی ڈیڈ مائی ایم بی اے. اس میں الحمد للہ آئی ایم گولڈ میڈلسٹ. جو میرا سی جی پی ہے آج تک میری یونیورسٹی میں ابھی تک میرا کوئی ریکارڈ توڑ نہیں سکا, تو ابھی تک ہے انٹیکٹ ہے. تو اینی وے, اس کے علاوہ کچھ یونائٹیڈ نیشن کے جو کورسز ہیں, اوشا کے جو کورسز ہیں وہ کیے, اور کیونکہ ٹاٹ کے اسکول میں پڑھے تھے تو انگلش بالکل نہیں آتی تھی, تو پھر کچھ لینگویج کورسز بھی کیے کہ اپنی جو ڈرا بیکس ہیں اس کو کسی طرح اوور کم کیا جا سکے. سو مائی کیریئر اسٹارٹیڈ بیک ان 2005 جب میں نے پہلی اپنی جاب جو ہے شروع کی, اینڈ دیٹ واز ود این اٹیلین آئی این جی او. اس کے ساتھ میں نے کام شروع کیا تھا. سو اس کے بعد پاکستان میں پھر ایک سب سے بڑی ایک ٹریول ٹورزم کی کمپنی ہوتی تھی وولجس, ابھی بھی ہے, ایگزسٹ کرتی ہے, ان کے ساتھ میں نے کام کیا. اور 2008 میں آئی ہیو جوائنڈ حبیب رفیق ایز این ایڈمن آفیسر. اچھا, 2018 میں بالکل اسکریچ سے شروع کیا. سو میں نے ادھر پہلے ایڈمنسٹریشن میں کام کیا, دین آئی مووڈ آن ٹو کوآرڈینیشن, پھر میں نے میکینیکل پروکیورمنٹ, پھر میں سول پروکیورمنٹ میں چلا گیا, پھر آف شور پروکیورمنٹ. ملتان ایئرپورٹ اس ٹائم بن رہا تھا, تو ساری جو آف شور پروکیورمنٹ تھی وہ میرے پاس تھی. اور جو چیز مجھے زندگی میں پسند نہیں تھی, جس کی وجہ سے میں نے پریویس جاب چھوڑی, وہ سیلز اور مارکیٹنگ تھی. تو وہی مجھے پھر ادھر کرنی پڑ گئی. سو رائل آرچرڈ ملتان جو ہمارا پہلا پروجیکٹ تھا 2015 میں, اس پہ ہم نے کام شروع کیا, اور وہ پہلا ایکسپیرینس تھا سیلز اور مارکیٹنگ کا. اس کے بعد سرگودا بیچا, رائل آرچرڈ سرگودا جو ہے. پھر اس کے بعد میں کیپٹل اسمارٹ سٹی کو دیکھنا شروع ہو گیا, لاہور اسمارٹ سٹی کو. سو اٹس بین 18 ایئرز آئی ایم ود حبیب رفیق. اور یہ چھوٹا سا ایک انٹرو تھا میرا. 2008 میں آپ نے جوائن کیا؟ 2008 میں نے جوائن کیا تھا. 2008. تو یہ اوور آل 2008 ایڈمن آفیسر سے لے کے ابھی آپ جی ایم سیلز اینڈ ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہے. ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ تک کا جو سفر ہے یہ کیسا رہا آپ کا ایز اے کمپنی کے ساتھ؟ کیونکہ کمپنی کی پروز اینڈ کونس دونوں ہوتے ہیں, لیکن آپ نے اچھا ایک تو ایکسل کیا, ایک اچھی گروتھ بھی کی, تو وہ سفر کیسا رہا آپ کا, اس کے بارے میں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ کمپنی
ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمپنی کام کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے سب سے بیسٹ ہے جس میں آپ دیکھیں کہ وہاں آپ کے امپلائیز کی ریٹینشن کتنی دیر رہتی ہے. سو آئی ایم دی ینگسٹ ڈائریکٹر ان دا کمپنی, اور مجھے 18 سال ہوئے ہیں, لیکن میرے سے جو سینئر ہیں, جو ہمارے گروپ سی ہیں, ہی از بین ود دا کمپنی فار 39 ایئرس. ہمارے جو فائنانس کے ہیڈ ہیں, ہی از بین ود دا کمپنی فار دا 29 ایئرس. سو آئی فائنڈ دس کمپنی اے ویری ڈفرینٹ کمپنی. یہ اس کی اپروچ ڈفرینٹ ہے, اور مجھے جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے اس کمپنی کے اندر کہ دیکھیں آپ کام کرتے ہیں اس میں غلطی ہو سکتی ہے. ہمارے جو چیئرمین ہیں وہ بڑی اچھی ایک بات کرتے ہوتے ہیں کہ ایسے بزنس کا کوئی فائدہ نہیں جو کسی کے نقصان کے اوپر ہو. میں بلکہ اکثر جو سیلز پارٹنر جو قریب سے مجھے جانتے ہیں, جب ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ بہت اچھی چل رہی تھی پاکستان میں, بیک ان 2021 کی آپ بات کر لیں, 22 کی بات کر لیں, تو ایکسٹرا آرڈنری جب ریٹس چل رہے ہوتے تھے نا پروفٹ کے, تو میں لوگوں کو کہتا تھا نہیں یار یہ اتنے ریٹ نہیں ہونے چاہیے, اور اتنے کیونکہ یہ تھوڑا سا جو ریٹس ہیں یہ کل کو نقصان دہ ہوتے ہیں, تو آپ لوگوں کو کم ریٹ پہ چیزیں دیں, زیادہ پروفٹس نہ رکھیں. سو ہم لوگوں نے اس ٹائم بھی آپ دیکھیں جو ایفرٹ کیے ایز اے کمپنی وہ بڑے سنسیئر ایفرٹ تھے, اور ابھی بھی ہم اپنی پوری سنسیئرٹی کے ساتھ ایفرٹ کر رہے ہیں. سو اس کمپنی کے اندر مجھے ایک جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے کہ اس کی جو ڈی این اے ہے اس کے اندر دھوکہ نہیں ہے. اینڈ اٹس بین 73 ایئرس کہ یہ کمپنی پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہے, اور آف کورس کوئی بھی ایسا کام کمپنی نہیں کرے گی اور نہ کرنا چاہے گی جس سے اس کا 74 ایئرس کا جو ایک ٹریک ریکارڈ ہے وہ خراب ہو, ایک ریپوٹیشن جو بلڈ کی ہے وہ خراب ہو. سو آئی انجوائے ورکنگ ہے, اور لیٹس سی کہ ہم کتنا اچھا اور پرفارم کر سکتے ہیں اس کمپنی کے لیے انشاءاللہ. اچھا لاسٹ ٹائم ہم جب آپ سے گپ شپ لگ رہی تھی تو ویسے تو ایچ آر ایل گروپ کے بارے میں کون نہیں جانتا, سب کو پتہ ہے, اس کے پروجیکٹس بھی پتہ ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں تب مجھے بتائی گئیں تو میرے لیے بھی وہ ذرا نئی تھی. تھوڑا سا کمپنی کے پروجیکٹس کے بارے میں بتائیں. بحریہ کا ذکر ہوا کہ ان کی ڈیولپمنٹ, ڈی ایچ اے کی, تو وہ ذرا بتائیں تاکہ ہماری آڈینس کو بھی وہ چیزیں. ایچ آر ایل جو ہے نا اس کی بیسک جو اسپیشلائزیشن ہے وہ تو پاور پلانٹس کی ہے, جس کے اندر ہم نے پیٹروکیمیکل جو ہمارے پاور پلانٹس ہیں, ہائیڈرو پاور پلانٹس ہیں, ہمارے جو فیول بیسڈ پاور پلانٹس ہیں وہ کیے ہیں. اور آپ کو مزے کی بات بتاتا جاؤں کہ حبیب رفیق نے پاکستان کی جتنی بھی پاور جنریشن ہے اس کا تقریباً 65% جو ہے وہ حبیب رفیق نے بنائے ہوئے ہیں پاور ہاؤسز. ہمارا جو لاسٹ پروجیکٹ تھا بھکی کا جو پروجیکٹ تھا آئی تھنک اٹس 1134 میگا واٹ, وہ 17 منتھس میں کمپلیٹ ہوا, جو کہ ورلڈ ریکارڈ ہے. یعنی کہ جنرل الیکٹرک جو ہے جہاں یہ ٹربائنز بنتی ہیں وہاں اتنی فاسٹ ٹریک کنسٹرکشن نہیں ہوئی جو یہاں بھکی میں ہوئی تھی. اس ٹائم آپ کو پتا پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کے بڑے ایشوز تھے, تو ہم نے اس ٹائم 3 پروجیکٹ کیے پیورلی نیشنل اسپرٹ کے اندر کیے, بڑا رول پلے کیا اس نے یہ لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے میں. اس ٹائم ہم نے صرف آپ کہہ لیں کہ 3 سال کے اندر حبیب رفیق نے جو ایفرٹ کیے اس سے پاکستان کے سسٹم کے اندر تقریباً 4000 میگا واٹ جو بجلی ہے وہ آئی تھی. کب کی بات ہے یہ 2015 13 14 15 کی یہ بات ہے جب یہ پاور جو پلانٹس ہیں وہ لگے تھے. اور یہ سب سے فاسٹ ٹریک پاور پلانٹ لگے, مطلب 24 آور کام ہوتا تھا, اور اس میں جو ہے کوئی عید کی چھٹی نہیں کی, کسی چیز کی چھٹی نہیں تھی جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوئے. سو 2000 تک تو ہماری یہ اسپیشلٹی تھی. ہم نے پھر چشمہ کے جو نیوکلیر پاور پلانٹس ہیں وہ بھی ہم نے کیے ہوئے ہیں, تو یہ ان پروجیکٹس پہ رہے. 2000 میں ماشاء اللہ لگا کنسٹرکشن کے کام رک گئے. سو ٹیم اسے کہ ہم اپنی ٹیم کو فارغ کرتے, اس ٹائم میں تو کمپنی میں نہیں تھا, لیکن یہ کمپنی کا اس ٹائم کا ڈیسیجن ہے کہ ہم نے سب سے پہلے AWHS کا پروجیکٹ انفراسٹرکچر کا لیا, جسے لوگ آج ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کے نام سے جانتے ہیں. اس ٹائم یہ آرمی ویلفیئر ہاؤسنگ سوسائٹی ہوتی ہے, DHA کی بات, DHA, یہ اس ٹائم AWHS آرمی ویلفیئر ہاؤسنگ سوسائٹی ہوتی تھی. سو DHA فیز 2 کا ہم نے کام لیا, اس کی ہم نے کنسٹرکشن کی. اب DHA فیز 2 آپ دیکھتے ہوں گے, پھر DHA فیز 5 جو DHA فیز 2 5 سارا ایچ آر ایل نے بنایا ہے. ڈیزائن بھی ہمارا ہے جی, کنسٹرکشن بھی ہماری ہے, فیز 2 کی بھی, فیز ساری کی, ہاں ساری, فیز 1 ایکسٹینشن بھی ہمارا ہے. ایون کہ جو فیز 1 پریویس ہے اس کی ری ماڈلنگ بھی ہم نے کی تھی. وہ اس سے پہلے NLC نے بنایا تھا, لیکن اس کو دوبارہ ہم نے دوبارہ سے اس کے اوپر ری ورک کیا تھا. اسی طرح بحریہ ٹاؤن جو آپ کا فیز 6 7 8 بحریہ گولف سٹی, پھر ہم نے لاہور میں سیکٹر E جو ہے وہ کیا, گرینڈ ماسک ہم نے ڈیزائن کی,
لیک سٹی کی کنسٹرکشن ہم نے اچھا، کی. لیک سٹی. سو یہ تقریباً سارے جو پروجیکٹس ہیں یہ ڈیزائن اینڈ بلڈ بیس کے اوپر سے. اب میں گنوانا چاہوں تو بہت زیادہ پروجیکٹ ہو جائیں گے. کیبنٹ ڈویژن جیسے ہے, گریس لینڈ ہے, اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹ ہم نے کیے. لیکن میں اگر اس کی آپ کو ٹوٹل کوانٹٹی بتا دوں تو پاکستان میں تقریباً 4 لاکھ ایکڑ جو جگہ ہے وہ ہم نے ڈیزائن بھی کی اور اس کی کنسٹرکشن بھی کی. بہت بڑی ہے جی, 4 لاکھ ایکڑ جو جگہ ہے وہ بہت بڑی جگہ ہے. اور یہ تو ہم آپ کو انفراسٹرکچر کے میں پروجیکٹ بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ موٹر ویز کے پروجیکٹ ہیں, پھر ہمارے جو ہیں اگر آپ دیکھیں بلڈنگ سے پروجیکٹ ہیں. اسلام آباد والوں کے لیے اسپیشلی یہ کنونشن سینٹر یہ ہم نے 11 منتھس میں کمپلیٹ کیا تھا. اور 11 منتھس کے اندر اس کے ہمارے اسکوپ کے اندر جہاں ٹوائلٹریز جو تھیں وہ بھی ہمارے اسکوپ میں تھی. یعنی کہ صرف کنسٹرکشن نہیں تھی, فرنیچر بھی تھا اس کے اندر, آپ نے ٹاولز بھی واش روم میں رکھنے تھے, سب چیزیں. اور یہ 11 منتھس میں کمپلیٹ ہوا. یہ جو کنونشن سینٹر بھی جی HRL گروپ نے بنایا ہے, یہ بھی میرے لیے نئی. اسٹاک ایکسچینج بھی ہم نے بنائی ہے, اسٹاک ایکسچینج کی اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ ہے, یہ بھی ہم نے بنائی ہے. پپس کی بلڈنگ جو اسلام آباد میں بنی ہے وہ بھی ہم نے بنائی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اینرکون کی ایک بلڈنگ ہے G5 میں, وہ بھی ہم نے بنائی ہے. پارلیمنٹ لاجز بھی بنایا ہوا ہے. یہ چیزیں نہیں پتہ لوگوں کو. ہاں, اصل میں پروفائلنگ جو ہے ابھی تک پاکستان میں تقریباً ہم نے 1200 کے قریب پروجیکٹ کیے ہیں حبیب رفیق نے ایز اے کانٹریکٹر, اور بہت بڑے بڑے پروجیکٹ کیے ہیں. سو یو نیڈ اے لاٹ آف ٹائم ٹو اسٹڈی دیس پروجیکٹ. ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں تو یو گیٹ ٹو نو کہ ہم نے کتنے میسو پروجیکٹ کیے ہیں. اور پاکستان میں نہیں, پاکستان سے باہر بھی ہم نے کافی اچھے پروجیکٹس کیے. زبردست. اچھا مجیب بھائی, یہ تو چلیں HRL کے بارے میں آپ نے ایک بریف انٹروڈکشن دی ہے, اس پہ ہم ڈیٹیل میں ہماری ٹیم بھی اسٹڈی کرے گی کہ کیا کیا پروجیکٹس ہیں. میرے لیے بہت ساری یہ نئی چیزیں تھیں, جیسے کنونشن سینٹر, پارلیمنٹ لاجز. ٹھیک ہے, نارملی ایک ڈیولپر ہوتا ہے, وہ ڈیولپر جو ہے وہ بس زمین اٹھاتا ہے, لوگوں کے پیسوں سے بناتا ہے یہ. لیکن یہ ایک ڈیولپر ایسا ہے جس کی اپنی ایکسپرٹیز ہیں کنسٹرکشن کرنے کی, تو مشینری اور ساری چیزیں اکوپمنٹ اپنا یوز کر کے اپنی سوسائٹی ڈیولپ کی ہے پاکستان میں. جی ماشاء اللہ ابھی بھی پاکستان کا تقریباً وی ایسٹیمیٹ کہ 70% آف دا کنسٹرکشن اکوپمنٹ از بینگ اونڈ بائی حبیب رفیق. ماشاء اللہ, زبردست. اچھا مجیب بھائی, مارکیٹ, ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں ایک ڈاؤن فال آیا 2022 کے بعد اینڈ میں, پھر اس کے بعد یہ 23, 24 اور 25 کو سمجھا کیا جاتا ہے, اصل میں بھی ایسا ہی ہے کہ واقع میں ہی ایک ٹف ٹائم آیا. تو آپ نے اس ٹف ٹائم کو کیسے سسٹین کیا ایز اے ڈیولپر؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو یہ ہے کہ میں اس کو ڈاؤن فال نہیں سمجھتا, میں اس کو کریکشن سمجھتا ہوں. اور وہ کریکشن اس لیے سمجھتا ہوں کہ میرے خیال سے اگر بندہ اپنی زندگی پہ بھی نظر ڈالے تو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر کریکشن نہ ہو تو دیکھیں, اگر ایک بندے نے 5 مرلے کا پلاٹ لیا, سے 5 لاکھ کا لیا, اور بڑھتا بڑھتا 25 لاکھ میں چلا گیا, تو بیچارہ جو 5 مرلے کا ہمارا کلائنٹ ہے وہ تو اس کی پروسیس نکلتی جا رہی ہے چیز. تو ایک قدرت کا نظام بھی ہے کہ جس کے اندر ان چیزوں کی کریکشن ہونا ضروری ہوتی ہے. سو میں اس میں اگر آپ دیکھیں اس ٹینیور میں تو بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو نہیں لے سکتے تھے انہوں نے گھر لیے, اور انہوں نے کیونکہ مارکیٹ میں جب ریٹ کی کریکشن ہوئی تو انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. جہاں تک سسٹین کرنے کی بات ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ in last 5 years we have delivered 23,589 plots which is 18 plots very specific 20,000. میں آپ کو ایگزیکٹ فگر بتا رہا ہوں. اچھا گڈ. سو 18 plots پر ڈے ڈلیور ہوئے, 55 کنال پر ڈے لینڈ ڈیولپ ہوئی. اور مزے کی بات ہے کہ اگر ہم نے لوگوں سے 100 روپیہ لینا تھا تو لوگوں نے ابھی تک ہمیں شاید اس کے 65 روپے دیے ہوئے ہیں. سو ہم سسٹین اس لیے کریں کہ جو ہم پلاٹ ڈیلیور کر چکے ہیں لوگ اس کے پیسے ہمیں اب آہستہ, لیکن ابھی ہم نے جیسے یہ بھی کوشش کی کہ لوگ دے دیں. تو وی ہیو اندر سسٹینیبل ماڈل یہ بھی ہے کہ ہم نے لوگوں کو فاسٹ پیس ڈلیوری دی. جو ہمارا سب سے پہلا بلاک تھا ایسٹ جو بلاک تھا وہ ہم نے 1.5 ایئر میں وہ ڈلیور کیا. اچھا بلاک سے مراد نا عموماً لوگ لیتے ہیں کہ بلاک ہوگا کہ 500 کنال کا. ایسٹ جو بلاک ہے وہ تقریباً میرے خیال سے 5-6 ہزار کنال کا ہے, جو پرائم وہ تو پوری سوسائٹی ہے, پوری سوسائٹی ہے جو ہمارا پرائم ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 2018-19 میں, کیونکہ 19 میں ہم نے بیسیکلی کام براؤننگ کا اسٹارٹ کیا تھا, تو اس ٹائم 19 کے بعد کرونا بھی آیا. ہمارے ٹینیور میں اسلام آباد کے اندر 19 ہاؤسنگ کے پروجیکٹس لانچ ہوئے تھے. ان ٹوٹل کو اگر کاؤنٹ کر دیں اور گوگل ارتھ میں بھی آپ جا کے دیکھ لیں تو ان سب نے, میں صرف لینڈ براؤننگ کی بات کر رہا ہوں کہ جو ٹوٹل انہوں نے جگہ کی ہوگی نا ساری کی ساری,
براؤن، وہ انہوں نے میرے خیال سے کی بھی ہے 6 سے 9,000 کنال. اور 6,000 کا آپ کا ایک بلاک ہے. ہمارا 6,000 کنال کا ایک بلاک ہے، اور ہم اس ٹائم جو ہے ماشاء اللہ 4 بلاک فلی ڈیولپڈ ڈلیور ہم کر کے دے چکے ہیں. سو اٹس ناٹ اے ہاؤسنگ سوسائٹی. میں اپنے پروجیکٹ کو ہاؤسنگ سوسائٹی کہنا نہیں چاہتا، بیکاز اٹس اے سٹی. اور سٹی کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کو آئی ووڈ آلویز ارج کہ وہ جا کے پروجیکٹ خود وزٹ کریں. میں اکثر بلکہ بعض دفعہ سوشل میڈیا پہ ہم کمنٹ پڑھے ہوتے ہیں. کسی جگہ پہ کمنٹ تھا جی، جو ہمارا وہ سینٹرل ہے، وہ کسی بندے نے پوچھا تھا جی وہ اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس دن لاسٹ ٹائم آپ گئے ہیں، اب تو میرے خیال سے تقریباً اس کی ڈلیوری 90% کے قریب ہو گئی تھی. تو 87% جو لاسٹ میرے پاس فگر تھی 87% وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا اس کے اندر ڈلیوری، اور آپ نے خود اس کو وٹنس کیا. اور جو ہمارا اوورسیز سینٹرل ہے ڈیٹ 2 از اراؤنڈ میرے خیال سے کوئی 8-9 ہزار کنال کا ہے. اچھا مجیب بھائی، کیا آپ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ اب وہ فائلز والا دور جو ہے وہ نہیں ہے، اب سالڈ جو چیز ہے وہ بکے گی؟ دیکھیں، میں اس پہ بلیو کرتا بھی ہوں اور نہیں بھی کرتا. اٹ ڈپینڈز آن دا ریپوٹیشن. دیکھیں آج بھی کیا کہتے ہیں، ہم نے اسمارٹ سٹی جو ہمارا فیز 3 لانچ ہوا، تو اللہ کا شکر ہے لوگوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا اور وہ مارکیٹ میں بکا. آج سے 4 مہینے پہلے کی بات ہے. سو اٹ ڈپینڈس کہ کون بندہ یا کون سی کمپنی بیچ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے ٹریک ریکارڈ کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. سو آپ کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہے تو لوگ آپ پہ ہر صورت میں کانفیڈینس کرتے ہیں. اور اللہ کی شکر ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو میجورٹی وہ اب بھی ٹرسٹ کرتی ہے چیزوں کے اوپر، اور وہ آج بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. دیر آلویز سم پیپل جو کسی چیز سے بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے، لیکن آئی بلیو کہ دے آر دا رائٹ پیپل ٹو لرن فرام. کیونکہ آپ کا جو ناخوش کلائنٹ یا بندہ ہوتا ہے، آپ اس سے زیادہ چیز لرن کرتے ہیں ایسے ہی، اور آپ اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں. آئی اسٹل ریمبر کہ 2019 میں جب ہم نے لوگوں کو کہا کہ ہم نے پاکستان کا سب سے پہلا انٹرچینج بنانا ہے، سو لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے. بلکہ ایک سوشل میڈیا کا گروپ تھا، اب تو شاید ختم ہو گیا ہوا ہے، واٹس ایپ کے گروپ کے اوپر انہوں نے اتنی نیگیٹیوٹی کی، کہتے جی ہو ہی نہیں سکتا. وہ صاحب جو تھے نا، وہ کہتے ہوتے تھے جی 0 پوائنٹ کے اوپر جب 25 لاکھ روپے کا 5 مرلے کا پلاٹ مل جاتا ہے تو اسمارٹ سٹی میں جان کے کون لے. تو لوگ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. حالانکہ 0 پوائنٹ پہ تو ایک پلاٹ 25 لاکھ کا اس ٹائم بھی ملنا 2019 میں ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہاں تو ویسے پلاٹنگ نہیں ہے. لیکن ہو بھی تو اسلام آباد میں کہاں آپ کو لے سکتا ہے بندہ. لیکن ہم اس کو اس طرح کے چیلنجز یا اس طرح کی باتوں کو ہم جواب دینے کے بجائے اپنے کام سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. سو فائلز کے اندر یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یس، فائلز کے اندر ایشو ہے، بہت سارے پروجیکٹس پہ ایشو آیا بھی ہے. اور لیکن اگر آپ کا برانڈ، ایون آپ ڈی ایچ اے کو دیکھ لیں، ابھی بھی ڈی ایچ اے میں فارمز ہی آتے ہیں، ایسی چیزیں آ رہی ہیں تو لوگ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. سو اف یو ہیو اے اسٹرانگ ریپوٹیشن اور لوگوں کا آپ کا ٹرسٹ ہے تو وہ چیز پھر بھی چل جاتی ہے. اٹس ناٹ لائک دس. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم فائلز بیچتے نہیں ہیں. آج تک اسمارٹ سٹی میں جو ہم نے بیچا ہوا ہے وہ ہماری لینڈ کا 30% بھی نہیں ہے. ہمارے پاس اتنی لینڈ پڑی ہے کہ جتنا ہم نے بیچا اتنا 4 دفعہ اور بھی بیچ سکتے ہیں. سو ہم اپنے پروجیکٹ کے اندر تو یہ کہتے نہیں ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ فائلز والا سسٹم ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، آپ دیکھتے جائیں گے چیزیں نکلتی جائیں گی. اور اب ہماری تو پورا فوکس جو ہے نا وہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم نے پچھلے 5 سال میں کیا کیا. اچھا مجھے بھی ایک بڑا ٹیکنیکل یہاں پہ پوائنٹ ہے. آپ جیسا کہ ایک پرائم منسٹر کی ایک کمیٹی ہے، اس کا پارٹ بھی ہیں، آئی تھنک کوئی کمیٹی ہے اس میں ابھی بھی آپ ایکٹیو پارٹ ہے اس کا. تو جو کہ آپ نے بولا کہ ہم نے اپنی جو فائلز بیچی ہوئی ہیں ہماری سوسائٹی کا 30% ہے. کیا کوئی ریگولیٹری باڈی ہونی نہیں چاہیے انڈیپینڈنٹ جو اس چیز کو ویریفائی، کیونکہ یہ تو ڈیولپر ابھی بتا رہا ہے تو میں کیسے بلیو کروں. ایک بات، آپ تو ڈیولپر سائڈ ہے، کیا کوئی انڈیپینڈنٹ ریگولیٹری باڈی نہیں ہونی چاہیے؟ اور اگر نہیں ہے، آف کورس نہیں ہے، تو آپ چونکہ دوسری سائڈ پہ پرائم منسٹر کی ریئل اسٹیٹ کی کمیٹی کا پارٹ بھی ہیں، تو آپ کو وہاں پہ آواز اٹھانی چاہیے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ باڈی بھی ہو جہاں سے میں یا میرا کلائنٹ چیک کر سکے کہ واقعی ہی مجیب بھائی نے یہ بات کی تھی، یہ ایسا ہی ہے. اچھا مزے کی آپ کو بات بتاؤں، اتھارٹی موجود ہے اور اپرووڈ ہے. لاسٹ کمنٹ میں اپروو ہو چکی تھی، ریرا ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی اپروو ہو چکی تھی، لیکن وہ فنکشنل نہیں ہو سکی آج تک. اچھا ہمارا ایشو یہ نہیں ہے کہ اتھارٹی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، لیکن وہ جو اتھارٹی ہو وہ
اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ ہو. کیونکہ ہم وہی وانٹ کہ پاکستان میں جہاں بھی کوئی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے اس کو صرف ایک ون ونڈو آپریشن دیا جائے. وہ مختلف اداروں میں جا کے اپنے NOC کی اپروول نہ کروائیں. وہ ایک اتھارٹی کے پاس جائے اور اس کے پاس بھی ٹائم لائن ہو کہ اگر 50 days 30 days کے اندر, جیسے دبئی میں آپ دیکھ لیں. جی آپ تو میرے خیال سے خود بھی ڈیولپر ہیں, تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ نے تو وہاں ساری اپروول جو ہیں خود اپلوڈ کرنی ہے, خود ایسے ہی ایگزیکٹلی آپ نے خود اپلوڈ کرنی ہے, اپروول آ جانی ہے. تو یہ سسٹم کو ٹھیک کرتے ہوئے بڑا ایک ٹائم لگے گا. لیکن آف کورس جب اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں گی تو ہمارا کلائنٹ ویریفائی کر سکتا ہے. اب جہاں تک کیپٹل اسمارٹ سٹی کی بات ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ RD کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو 25,000 کنال, جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا NOC ہے, وہ آپ کو ادھر نظر آ جائے گا. RD کی ویب سائٹ پہ 25,000 کنال کا آپ کو نظر آ جائے گا. اس کے بعد جو ہماری باقی جو چیزیں سبمٹ ہوئی ہیں تقریباً اور 40-50,000 کنال کی ہماری چیزیں سبمٹ ہوئی ہوئی ہیں فار دی اپروول. تو ویب سائٹ کے اوپر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا NOC ہے, اس سے بڑا NOC ابھی تک کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو ریرا آپ کہہ رہے ہیں اپرووڈ ہوئی ہوئی ہے, اس پہ بھی کوئی کام چل رہا ہے؟ جی, ہماری کوشش تو ہے کہ ہم اس کو ایک اچھے فریم ورک کے اندر اس کو دوبارہ سے ایکٹیو کروائیں اور اس کو ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ لے کے آئیں. لیکن آف کورس ہم سجیشن ہی دے سکتے ہیں گورنمنٹ کو, اور ہم نے دی بھی ہے کیونکہ لاسٹ ٹائم یہ اپروو ہو گئی تھی. لیکن یہ امپلیمنٹ یا اسٹیبلش نہیں ہو سکی اس طرح سے, اتھارٹی ہے. لیکن یہ دیکھیں بڑا ضروری ہے فار دی کانفیڈینس آف دی آر کلائنٹس اینڈ ممبرز اینڈ جتنے بھی ہمارے انویسٹرز ہیں, کہ ہم اس طرح کی ہر چیز کو ویلکم کرتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ انٹینشنل فراڈ جو ہے وہ کر سکے گا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بھی ابھی یہ بتائیں کہ ریسنٹلی ہم بیٹھے ہوئے تھے زاہد رفیق صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو ادھر جو باتیں ہوئیں وہ بڑی اٹریکٹیو باتیں ہوئیں. ادھر مطلب وہ باتیں عام پبلک تک ہم چاہتے ہیں کہ پہنچے کہ گورنمنٹ واقعی ہی سیریس ہے. کیونکہ ایک تاثر یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے, یہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے ابھی, یہ انڈسٹری پہ زیادہ فوکسڈ ہے, اور ریئل اسٹیٹ کے لیے وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ ریئل اسٹیٹ کو دبا کے بات کرتے ہیں, نہیں یار یہ نہیں, انڈسٹری. کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں یہ جو کنسٹرکشن ہے یہ بھی تو انڈسٹری ہے. ایسا ہی ہے. تو جب وہ انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہم پتہ نہیں کیوں صرف ہمارا فوکس جو ہے ٹیکسٹائل پہ جاتا ہے یا ایسی چیزوں کی طرف جاتے ہیں, اور ہم اپنی کنسٹرکشن کو ایز اے انڈسٹری بھول جاتے ہیں. سو گورنمنٹ کی جو اتھارٹیز ہیں دے ڈیو ریئلائزڈ کہ جو ہماری ایکسیسو ریسٹرکشنز لگی ہیں اس کی وجہ سے اس انڈسٹری کو نقصان پہنچا ہے, اور اس کی وجہ سے اس کے ساتھ جو الائڈ انڈسٹریز ہیں جو کہ 70+ انڈسٹریز ہیں وہ بھی سب بیٹھ گئی ہیں. آپ سمپل یہ دیکھ لیں کہ آپ کی اسٹیل کی ڈیمانڈ جو ہے وہ 50% کم ہوگی, سیمنٹ کی ڈیمانڈ 50% کم ہوگی. جب ڈیمانڈ کم ہوگی اٹ مینس کہ گورنمنٹ کے پاس ٹیکسز کم آئے, اس کی ارننگ کم ہوئی. سو ایٹ آل لیولز دے ڈو ریئلائز کہ اس کے اندر پرابلم ہے, اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو بہت ساری آپ کو اچھی چیزیں اور خوشخبریاں جلد ہی ویری سون انشاءاللہ آپ کو ملیں گی. وی آر ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ. جیسے ابھی ریسنٹلی ایک پروگرام آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اپروو بھی ہوا ہے, جس کی اناؤنسمنٹ انشاءاللہ بڑے لیول کے اوپر بھی ہوں گی, جس میں جو لوگ اپنے پلاٹ کے لیے یا گھر کے لیے وہ لون لینا چاہتے ہیں تو غالباً جو ہے ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ 6% کے اوپر لون دے رہی ہے. 6% سبسڈی دے گی. ہاں 6% سبسڈی دے گی. 6% کے ہی اوپر جا رہا ہے کیونکہ 12% کے قریب چل رہا تھا, تو وہ 6% کے اوپر جا رہا ہے. ڈیٹ 2 فار 15 ایئرس کا لون ہے, تو وہ اس کے اوپر لون دے گی. تو یہ ایک اچھی چیز ہے ان لوگوں کے لیے, اور یہ اسپیشلی ٹارگیٹڈ ہے فار لوور کلاس اینڈ مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ لون لے کے اپنا گھر بنا سکتے ہیں, وہ لے سکتے ہیں. سو اٹس اے گڈ آپشن, جس میں بینکس کو جو ہے وہ باؤنڈ کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک سرٹن پرسنٹیج آف جو لونز ہے انہوں نے اپنے کنسٹرکشن یا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی طرف اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے. سو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ڈیفینیٹلی اگر یہ ہوتا ہے تو انڈسٹری میں بہتری آئے گی. آلریڈی یہ ہو چکا ہوا ہے. اچھا, لیکن گورنمنٹ نے اس کو بڑے پیمانے کے اوپر ابھی اس کو ایڈورٹائز نہیں کیا. ابھی بینکس کے اندر جو ہے یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہوا ہے. آپ اکثر پوسٹ دیکھیں ہوں گے بینک الفلاح وغیرہ یا ان کی پوسٹ کبھی آئے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کو اگر کنسٹرکشن کے لیے لون چاہیے یا گھر کے لیے یا پلاٹ کے لیے تو آپ بینک سے لون لے سکتے ہیں. مطلب لون لے سکتے ہیں آپ ڈاکومنٹ, لیکن یہ لون دیں گے اس پروجیکٹ پہ جس کا NOC ہے, جس کا 25,000 NOC نہیں مطلب دے دیں, لیکن NOC ہونا ضروری ہے. آف کورس وہ تو کرائٹیریا ہی ہوتا ہے. اچھا جب بات ہوئی ہے کنسٹرکشن کی, تو ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک
چیز لانچ کی ہے ولاز کیپٹل اسمارٹ سٹی میں, تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کو 50% پہ آپ پوزیشن دے رہے ہیں, بڑا زبردست. میں نے کیونکہ میں پہلے تو جب سنا تو ہم نے پہلے بھی تھا, لیکن جب جا کے دیکھا, جب اسپیشلی جب آپ کے سی او صاحب کا گھر ہم نے وزٹ کیا, تو وہ میں حیران رہ گیا. وہ تو بالکل دبئی میں ایمریٹس ہلز جیسے ولاز بنے ہوئے تھے. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ اس ادھر ولا لینے کے لیے کیا کرائٹیریا ہے, کتنے % دینی پڑے گی پیمنٹ؟ ہم نے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیں, آج آپ پاکستان میں کہیں بھی اپارٹمنٹ لینے کا سوچتے ہیں تو آپ کو 13,000 سے کم تو کوئی آفر ہی نہیں کرتا. ایسے ہی اس کی ڈلیوری بعد میں کرنا. یہ ایک ایسی چیز ہے جو گراؤنڈ پہ موجود ہے. 5 مرلے کا منیمم ریٹ آئی تھنک کہ شاید کوئی 8,500 9,000 سے اسٹارٹ ہوتا ہے. 8,500-9,000 ہاں, پر اسکوائر فٹ. پر اسکوائر فٹ. اور جو سب سے ہائیسٹ ریٹ ہے وہ ہمارا 12,300 روپے پر اسکوائر فٹ پڑتا ہے. اب اس میں کنسٹرکشن یعنی شامل ہے, لینڈ بھی شامل ہے, جس کو میں نے اپنی ٹیگ لائن میں کہا تھا کہ زمین بھی اپنی, چھت بھی اپنی. زبردست زبردست. اور گاڑی بھی جا کے پورچ سے کھڑی کرو, اور کنسٹرکشن کی کوالٹی بھی اچھی دیں گے. وہ آپ نے دیکھیں وزٹ جو ہم نے کیا وہ ایکسٹرا آرڈینری امیزنگ تھا. ہم تو بیچ ہی وہ چیز رہے ہیں جو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ ولاز تو بنے ہوئے ہیں, تو کوالٹی تو آپ یو کین آلویز وٹنس کہ یار پہلے جائیں, جگہ دیکھیں, گھر دیکھیں جو بنا ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد فائنل کریں. سو 20% کے ساتھ بیسکلی بکنگ ہے, 50% کے اوپر پوزیشن ہے اس کا. اور اگر کوئی بندہ 50% سے ہی بکنگ کراتا ہے تو انشاءاللہ ہم 3 سے 4 منتھس کے اندر اس کو پوزیشن, اس کو فنیشنگ کمپلیٹ کر کے دے دیں گے, کیونکہ اسٹرکچر سب کے تقریباً کمپلیٹ ہو چکے ہیں. سو اسلام آباد میں وی ہیو 5 مرلہ, 10 مرلہ, ناؤ دے آر سولڈ آؤٹ. وی ہیو کنال, اور اسی طرح لاہور میں بھی 5 مرلہ, 10 مرلہ اور کنال کے ہمارے پاس ولاز ہیں, جو کہ جس کے اسٹرکچرز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اور جو بھی کلائنٹ ہے وہ سائٹ پہ جائے, وزٹ کرے. اور صرف میری جو لوگ جانا چاہیں گے ان سے ریکویسٹ ہے کہ صرف سائٹ کو وزٹ نہ کریں, صرف ولاز کو وزٹ نہ کریں, پوری سائٹ کو وزٹ کریں. دیکھیں امپورٹنٹ چیز کیا ہے اس کے اندر. وہاں اگر آپ کا پلاٹ ہے نا 3.5 مرلے کا, اور اگر آپ کا 4 کنال کا بھی پلاٹ ہے, تو فیسلٹی سب کے لیے ایک ہے. سب کے لیے اسپورٹس کمپلیکس, ایڈونچر پارک, آپ گولف کورس, آپ ساری چیزیں آپ جا رہے ہیں, اور سب کے لیے وہی سیم فیسلٹیز ہیں. میں اس کوشچن پہ آنے والا تھا کہ میں اگر ولا لے لوں وہاں پہ, میں رہوں گا کیسے وہاں پہ, لیکن آپ نے بتا دیا کہ وہاں پہ ساری چیزیں آپریشنل. ہاسپٹل کے بارے میں ہاسپٹل جی ہمارے 2 ہاسپٹل ادھر, ایک تو ایمرجنسی میں, اور جو نارمل اس کے لیے ہاسپٹل ہے وہ تو آپریشنل ہے, اور ڈاکٹرز موجود ہیں. اور وہ ہماری اتنی اچھی ٹیم ہے کہ ہم ایز اے CSR ہر ویکینڈ پہ ہماری ٹیم جو ہے, جو آس پاس کے دیہات ہیں ادھر جا کے لوگوں کے فری ان کی جو کیمپس لگاتے ہیں, میڈیکل کیمپس بھی لگاتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کا پہلا پرائیویٹ ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے وہ بھی ادھر موجود ہے, کیونکہ اس سے پہلے صرف آپ کو پتہ ہے CMH وغیرہ میں صرف یہ فیسلٹی تھی, اس پرائیویٹلی نہیں تھی. اس کے علاوہ ایک کراچی میں ہے آئی تھنک, اور یہ پہلا ریہیب سینٹر ہے. اور اس میں بڑی دور سے لوگ آتے ہیں, خاص طور پہ جن لوگوں کو بعض دفعہ فالج ہو گیا, وہ ریکوری سٹیج میں جا رہے ہیں, یا کچھ بندوں کو ایسے مسئلے ہو گئے کہ اب پہلے ٹھیک تھے, اب ان کی ریہیبلیٹیشن کرنی ہے. تو یہاں ایک ریہیب سینٹر موجود ہے جس کو, جو فلی فنکشنل ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے. زبردست. اور پھر اسکول موجود ہے بچوں کے لیے, اسٹیم اسکول, اور اسٹیم اسکول سسٹم ہے, جس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا بچہ اگر فرسٹ کلاس میں اس کا ایڈمیشن ہوا ہے تو وہ فرسٹ کلاس سے روبوٹکس پڑھ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے یونیورسٹی میں جا کے روبوٹکس پڑھنی ہے یا چوز فیلڈ کرنی ہے. تو اٹس اے اسٹیم بیسڈ ایجوکیشن سسٹم جس کو ہم چلا رہے ہیں. کیونکہ میں نے وہاں دیکھا وہاں لوگ رہ رہے ہیں, لوگوں کے بچے اسکولس میں جا رہے ہیں, بالکل جا رہے ہیں. اچھا مجھے بھی پہلے میں نے ایک آپ سے کویشچن کیا تھا فائلز کا, فائلز اوور سیلنگ ہے وہ, تو کیپٹل اسمارٹ سٹی کی بھی کچھ فائلز ہیں جو پہلے لوگوں نے خریدی تھیں اور ان کو ڈلیوری نہیں ملی, تو ان لوگوں کا کوئی ایگزٹ پلان ہے, کہیں مرجنگ کہیں ہو جائے, ان ولاز میں کچھ ہو جائے یا کہیں ہو جائے؟ اچھا ایسی کوئی چیز نہیں کہ ان کو فائلز نہیں ملی. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے جب بھی بیلٹ کیا ہے اس میں لوگوں کو پہلے نوٹیفائی کیا کہ اگر آپ نے پلاٹ میں بیلٹ کا حصہ بننا ہے تو آپ نے اتنے % پیمنٹ کرنی ہے, وہ آپ پیمنٹ کر دیں گے. تو جنہوں نے سب سے پہلے پیمنٹ کی, سب سے پہلا بیلٹ ہوا تھا بیک ان 2019 اوور سے ایسٹ کا, تو اس میں جن لوگوں نے آئی تھنک اس ٹائم 40% کا کرائٹیریا تھا, جنہوں نے پیمنٹ کی ان سب کو وہاں پلاٹ الاٹ ہوا. پھر ہم نے پرائم 1 کی, پھر ہم نے سینٹرل کی. جیس ایگزیکٹو بلاک کے سیکٹر D آنورڈ ہمیں
تھوڑا سا لینڈ کا ایشو آیا. وہ بھی ہمارے پاس آج بھی لینڈ موجود ہے, کوئی چاہے تو ہم سے آ کے پیپرز بھی دیکھ سکتا ہے, ویریفائی بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کے اندر کوئی لیگل ایشو آ گیا کیونکہ جن سے ہم نے لی ان کی وفات ہو گئی, ان کے اب 11 بچے ہیں, مختلف کیسز اور اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن ہم نے ان سب کو ایڈجسٹ کیا سارے لوگوں کو. سو ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ جس نے پیمنٹ نہیں کی, اب وہ 4 سال بعد جب پیمنٹ کرنے آیا تو اس کو اس بلاک میں ظاہر بات ہے پھر ہم پلاٹ ایڈجسٹ کریں گے کہ جو ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے. سو اس کے اندر ہم نے جو ہمارا ویسٹ اور سائڈ پہ کنسٹرکشن ہے وہاں لوگوں کو ایڈجسٹ کیا, لیکن ہم نے ان سے کوئی ایکسٹرا پرائس نہیں لی. لیکن دیکھیں جس نے ہم سے 16 لاکھ یا 17 لاکھ کا پلاٹ لیا تھا اس ٹائم جو فائل تھی, وہ آج بھی اگر ویسٹ کے اندر اگر وہ ٹرانسفر ہوا ہے تو اسی ریٹ کے اوپر کیا, ہم نے اس کے اوپر کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں لگائے. اس کو پھر بھی ہم نے اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ وہاں لے لے, لیکن بشرطے کہ اپنی پیمنٹس دیتا رہے, کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ پیمنٹس نہیں دے گا تو ہم اس کو ایگزیکٹلی وہ دے دیں گے. لیکن اس کے باوجود آج بھی ایسٹ کے اندر ایسے لوگ ہیں جو رہ رہے ہیں, کیونکہ ہم وہاں جنہوں نے پلاٹ لیے ہیں 17 لاکھ کا لیا ہوا ہے اور ان کا پلاٹ ہے اور پوزیشن بھی ہے. اینی وے پھر بھی جن لوگوں نے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ملٹیپل پراپرٹیز لے لی اور اب وہ ان سب کو لے کے نہیں چل سکتے تھے, اور ان کے پاس اب اس کی پیمنٹ بھی نہیں کی اور وہ فائلز ان کے پاس پڑی رہ گئیں, اور جس کو وہ میچور نہیں کر سکے, تو ان کے لیے ہم نے ایک پلان دیا ہوا ہے کہ اگر وہ ولا بک کرواتے ہیں تو اس کے اندر 5 مرلہ کے اندر وہ 2.5 ملین تک کی مرجنگ کروا سکتے ہیں اپنے پلاٹس کی. پیڈ اماؤنٹ پوری مرج ہو جائے گی. ہاں 25 لاکھ تک کی اس کے اندر اماؤنٹ مرج 2.5 ملین. ہاں 2.5 ملین تک کی مرج ہو جائے گی. جو 10 مرلہ ہے اس کے اندر 5 ملین 50 لاکھ, اور جو 1 کنال ہے وہ اس میں 1 کروڑ تک کی ایڈجسٹمنٹ ہم کر کے دے دیں گے. ان کی مطلب ایگزٹ پلان ہے ان کے لیے, بہت اچھا ایگزٹ پلان ہے. ان کے ایگزٹ پلان ہے, اور اگر ان کو کہیں سے مارکیٹ میں کم پرائس پہ اگر ان کو کوئی فائل مل رہی ہیں تو وہ لے کے کراس مرج بھی کروا سکتے ہیں. اچھا مجیب بھائی, ایک تاثر تھا آپ کے بارے میں, وہ یہ تھا کہ آپ نے جب مارکیٹ چل رہی تھی تو ماشاء اللہ ایک زبردست, آج بھی آپ کا ایک نام ہے, آپ پرائسز کو بڑے زبردست طریقے سے لے کے چلتے تھے. جی جی. آپ اپنی جو سوسائٹی ہے اس کا کو پروڈکٹ کو کہتے ہیں ہلکا نہیں ہونے دیتے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک تاثر پھر دیا جاتا تھا, اسپیشلی جب مارکیٹ کریش ہوئی تو کہ مینوپولیٹیو گیمز تھیں کہ مطلب وہ فیک ہائپ بنائی جاتی تھی خود بائنگ ڈال کے. تو اس کے بارے میں بتائیں, کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اب اس پہ کوئی بھی بات کرنا چاہے تو آپ اس کو راضی تو نہیں کر سکتے, لیکن آپ بھی اس فیلڈ کے اندر رہتے ہیں. اگر فیک بائنگ ہو تو 2 ہفتے سے زیادہ نہیں چلتی بردر. تو یہاں تو پروفٹ 2 سال رہے تھے. تو اگر وہ اس کے اندر آپ اس کو آرٹیفیشلی لے کے جا رہے ہیں تو وہ تو آپ 1 مہینہ کر سکتے ہیں, 2 مہینہ کر سکتے ہیں, 3 مہینہ کر سکتے ہیں, میکسیمم اس سے زیادہ تو حد نہیں ہوتی کسی چیز کی. تو یہاں تو پروفٹ 2 سال بڑھتے رہے. آئی اسٹل ریممبر کہ آپ کیا کہتے ہیں ہمارے جو پروفٹس تھے وہ سٹارٹ ہوئے 1 لاکھ 2 لاکھ سے, اور 60 لاکھ 70 لاکھ پہ پروفٹ گئے. سو آرٹیفیشیل جب چیز ہوتی ہے تو وہ اتنا لمبا سسٹین نہیں کرتے. آپ ابھی کی ایگزامپل دیکھ لیں, ریسنٹ کوئی بھی پروجیکٹس آپ پاکستان میں اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں جو بھی پروفٹ چلا ہے وہ ہفتہ 10 دن بعد 15 دن بعد ایگزیکٹلی ختم ہو گیا. سو اس سے زیادہ کہ نہیں ہوتا, اور وہ لوگ عموماً اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یا ہماری کمیونٹی اس کے اندر انوالو ہو جائے پروفٹ کے چکر میں یا ڈیمانڈ کے چکر میں. سو اٹس ناٹ دا کیس. اچھا مجیب بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا ڈیسیژن جو آپ نے ایز اے ڈائریکٹر سیلس کیا ہو جس پہ آپ کو ریگریٹ ہو؟ ایسے بہت سارے ڈیسیژن ہیں جس کے اوپر ریگریٹ ہوتے ہیں. اسپیسیفک جاننا چاہتے ہیں جس کے اوپر آپ کو ریگریٹ ہوتے ہیں, لیکن میرے ذہن میں تو اب مجھے سوچنا پڑے گا کہ ایسا کون سا ڈیسیژن جس میں مجھے بہت زیادہ جو میں شیئر کر سکوں, کیونکہ ایسے جو عموماً ڈیسیژن ہوتے ہیں وہ شیئر کرنے والے نہیں ہوتے نہیں. لیکن یہ ہے کہ جی دیکھیں, جو کام کرتا ہے اس سے غلطی ہوتی ہے, جو کام نہیں کرتا اس سے تو غلطی کے چانس ہی نہیں ہے. سو ایک بندہ جو کام کر رہا ہے اس کے پاس 50% چانس ہے کہ وہ ٹھیک کرے گا, 50% ہے کہ وہ غلط کرے گا. جو ایک بندہ کام نہیں کر رہا اس کا تو 100% چانس ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہونی کیونکہ اس نے کام ہی نہیں کرنا. سو آف کورس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو ریگریٹس ہوتے ہیں, لیکن اس کو دل پہ تو کبھی نہیں لینا. اگر دل ان سے سیکھنا چاہیے, آپ نیکسٹ ٹائم. آف کورس ایسا ہی ہے. دیکھیں میں تو ابھی ہر بندے کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ پازیٹیو رہیں گے, پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ پازیٹیو. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہاں میں تو خود مجیب بھائی ایسے کرتا ہوں کہ مجھے کہیں سے وائب آ جائے نا نیگیٹیوٹی کی, میں اس سے ملنا چھوڑ دیتا ہوں. اصل میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, 2012 کے بعد میں نے نیوز نہیں سنی.
نیوز سنی نہیں ہے؟ نیوز نہیں سنی میں نے 2012 آخری دفعہ، اس کے بعد میں نے نیوز نہیں سنی. سو میں صرف ٹویٹر کے اوپر بزنس ریلیٹڈ جو نیوز ہے میں ان کو فالو کرتا ہوں، کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ کہ میں اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کروں کہ یار پاکستان میں کیا ہو گیا، ہمسائے میں کیا ہو گیا، ایران میں کیا ہو گیا، دنیا میں کیا ہو گیا. ٹھیک ہے پتہ چلتی رہتی ہیں کہیں نہ کہیں سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کو میں اب نیوز کے اندر جب آپ نیوز سن رہے ہوتے ہیں نا، بڑی سینسیشن ہوتی ہیں، میوزک کی سینسیشن، یہ چیزیں تو آپ کو یہ خواہ خراب کرتی ہیں. تو آپ نے جس فیلڈ کے اندر ہیں آپ اس کے اندر فوکس رہیں، ساری دنیا کی جو ٹینشنیں نا وہ اپنے سر پہ نہ لیں، اور فوکس رہے کہ اپنے کام کے اوپر فوکس کریں. اپنے کام کی ٹینشن لیں تو آپ پازیٹیو رہیں. ہاں پازیٹیو رہیں، اپنے کام کے اوپر فوکس کریں. اب میں جو مرضی سوچ لوں، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ پاکستان کو ٹھیک کر سکوں فی الحال، اور نہ ہی میں دنیا کو ٹھیک کر سکتا ہوں. اپنے آپ کو تو کر سکتا ہوں، تو میں اپنے آپ پہ فوکس رکھوں. اچھا مجھے بھی ایز اے ہیڈ آف سیلز ایک پریشر ہوتا ہے ڈیفینیٹلی کہ یار نمبرز جنریٹ کرنے ہیں. اس جو ٹائم گزرا ہے اس میں یہ پریشر سسٹین کیسے کیا آپ نے؟ نہیں، ہمیں اللہ کا شکر ہے آج تک زاہد صاحب کی طرف سے کبھی کوئی نمبرز کا پریشر نہیں آیا، بیکاز ہم نے جو ڈلیوری دی ہے اس میں ہماری فائنینشیل ریکوائرمنٹس بھی پوری ہو رہی ہوتی ہیں، چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، تو ہمیں نہیں آیا. باقی یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے بس میں صرف جو ہے وہ کام کرنا ہے اسباب کے لیے، باقی جو اس میں برکتیں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور وہ ہمیشہ رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے. تو ایسا مجھے کبھی اس طرح کو کوئی پریشر نہیں آیا کہ مجھے یہ نمبر اچیو کرنے ہیں یا یہ نمبر اچیو کرنے ہیں. ایک سائنس ہے، ہم خود بھی چھوٹی موٹی ڈیولپر ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن لوگ یہ پوچھتے ہیں، آپ سے یہ کویشچن پوچھتا ہوں کہ یہ ڈیولپمنٹ چارجز کو ہڈن کیوں رکھتے ہیں ڈیولپرز؟ اچھا ہم تو خیر شروع دن سے لوگوں کو جو ہے ہم نے رفلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ڈیولپمنٹ چارجز آئیں گے. اسٹل آئی ریممبر کہ جو بھی لوگ تھے ہم سے جب شروع میں ہم سیلنگ کر رہے تھے پوچھے تھے کہ کتنے پر مرلہ ڈیولپمنٹ چارجز آئیں گے، تو ہم نے انہیں بتایا تھا کہ جی تقریباً 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہر پروجیکٹ کے اوپر ان کو بتاتے رہے ہیں. سو اٹس ناٹ ہڈن، لیکن اس کو ہڈن آپ کہہ نہیں سکتے ہیں. دیکھیں دس از دی اونلی تھنگ وچ سیوز اے ڈیولپر. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 2020 میں مٹیریل کی پرائسز کیا تھی، 2021 میں 300% بڑھ گئی. اب 300% آپ کی مٹیریل پرائسز بڑھ گئیں تو آپ کے پاس ایک ہی کوشچن ہوتا ہے کہ آپ اس کو کسی طرح مینیج کر دیں. لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے پلاٹس کے اندر کوئی ایسکلیشنز نہیں ڈالی، جو لوگوں سے کمٹمنٹ کی اسی کے اندر پورا کیا. اس کے بعد بھی جو ڈیولپمنٹ چارجز ہیں آج تک ہمارے جو 5 مرلہ کے اندر جو شروع کا پروجیکٹ لانچ ہوا تھا اور آج جو لانچ ہوئے ہیں، جو نئے بلاک ریسنٹ لانچ ہوئے ہیں، ان کے اور اس کے اندر 5 مرلہ کے اندر ٹوٹل جو فرق آیا میرے خیال سے 2,40,000 یا 35,000 روپے کا شاید آیا ٹوٹل ڈیولپمنٹ چارجز کے اندر 5 مرلہ کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا مجھے بھائی اسمارٹ سٹی کے فیچرز کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں، جو ابھی آف کیمرہ ہم بات کر رہے تھے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا، یقین کریں میں نے کہا ایک ویکنس رہ گئی آپ لوگوں سے، آپ یہ چیزیں لوگوں کو نہیں بتا سکے. اسپیشلی ابھی آپ مجھے ایک اسکرین شاٹ دکھا رہے تھے جس میں کچھ 20 ڈسٹ بن نظر آ رہے تھے، اور کچھ ریڈ تھے اور کچھ گرین تھے. تو ریڈ کا مطلب تھا کہ یہ فل ہو چکے ہیں، اور گرین مطلب ابھی اس میں کیپیسٹی ہے، اور یلو تھے جو ابھی فل نہیں. اور یہ ایپ پہ ایک بندہ جو اپنے گھر میں رہ رہا ہے وہ دیکھ سکتا ہے. نہیں یہ لوگوں کی دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ بیسکلی ہماری اپنی ٹیم مانیٹر کرتی ہے کہ جس نے وہاں سے ویسٹ کلیکشن کرنی ہوتی ہے اس کو پتہ ہو. اب دیکھیں عموماً کیونکہ میں بھی جس جگہ رہ رہا ہوں تو وہاں صبح روزانہ ایک گاڑی آتی ہے، وہ گھر کے باہر سے آپ کا ویسٹ جو ہے وہ اٹھا کے لے کے جاتی. اب ویسٹ پڑا ہے یا نہیں پڑا، اس نے اس گلی میں چکر لگانا ہے اور دیکھتے ہوئے جانا ہے ہر گلی میں کہ کس کے گھر کے باہر ویسٹ پڑا ہوا ہے. سو ایک ایکسٹرا ایکسپینس ہے. سو واٹ وی ڈیڈ از کہ ہم نے ای ایس سے اٹلی سے یہ پرچیز کیا سسٹم. یہ فلی آٹومیٹڈ سسٹم ہے، سینسر بیسڈ سسٹم ہے، اس کے اندر سینسر لگے ہوئے ہیں، جی پی ایس بیسڈ ہے اور کنیکٹڈ ہے آپ کے انٹرنیٹ کے ساتھ. تو ویسٹ کے اندر جب کیپیسٹی فل ہوتی جاتی ہے تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں جگہ اس جگہ ویسٹ فل ہو گیا اس بن میں، اس کو جا کے گاڑی بھیجو. گاڑی وہ ٹرک پہ آٹومیٹک ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ہماری کو سوزوکی جاتی ہے، وہ ٹرک جاتا ہے. آپ کبھی سائٹ پہ جائیں تو آپ کو ٹرک وہ شوٹ کرتے ہوئے ان کو کام کرتے ہوئے دکھائیں گے. وہ جائے گا بن کو پکڑے گا اور وہ اپنے ساتھ اٹھا کے اپنے اندر ڈسپوز آف کر لے گا. ہم اپنی ٹیم بھیجیں گے یہ ریکارڈ کرنے. اچھا اس کے بعد مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ویسٹ ہے، یہ ویسٹ کلیکشن تو علیحدہ چیز ہے، اس کو ڈسپوز آف کیسے کرنا ہے. تو ہمارے پاس ہم نے کمپیکٹرس بھی لیے ہیں. سو ہم اس سارے ویسٹ کو اکٹھا کر کے اس کو کمپیکٹرس میں ڈالتے ہیں، اور اس کو پھر ہم اتنا کمپیکٹ ہوتے ہیں کہ اس سے پھر ہم نے بعد میں بایو فیول جو ہے
وہ جنریٹ انرجی جنریٹ کر رہے ہیں. انرجی جو جنریٹ ہے وہ کرنی ہے. سو اس طرح کے ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ اسمارٹ سٹی صرف نام نہیں ہے, یہ جب آپ جائیں گے تو واقعی اسمارٹ ہے, واقعی اسمارٹ ہے. ایون کہ اب آج ہم جو پریزنٹیشن, آج ہماری اپنی ایک میٹنگ تھی جس میں ہم ان ہاؤس پریزنٹیشن دیکھ رہے تھے, تو اس میں ایک ہمارے صاحب تھے جو ادھر رہ رہے تھے, تو انہوں نے بتایا جی کہ وہ بتا رہے تھے کہ فلانے جو گھر والے ہیں انہوں نے اس منتھ کے اندر 11,000 لیٹر پانی یوز کیا. میں پوچھنے لگا تھا پانی والی بات, یہ ذرا سینسر بیسڈ ہے سپلائی جی, کیونکہ جا رہی ہوتی ہے جی, ان کی سپلائی ہو رہی تھی تو 11,000 لیٹر پانی میں یوز ہوا. تو ہم اس کو کیا کریں کہ جو پانی ہے, اس سے پہلے ہم جب دوسرے پروجیکٹس کے لیے اپنا واٹر سپلائی کا سسٹم ڈیولپ کر رہے ہوتے تھے, تو اس میں ہوتا تھا کہ کنال کے گھر کے لیے ایک ایسٹیمیشن جو ہوتی تھی نا, وہ یہ ہوتی تھی کہ ایک گھر جس کے اندر 5 افراد رہتے ہیں تو ان کو 50 گیلن اے ڈے پانی چاہیے ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک گھر ہے اس کے اندر تو 5 لوگ یا 4 لوگ رہ رہے ہیں, اور ایک گھر ہے اس میں 8 رہ رہے ہیں, اور ایک میں 2 رہ رہے ہیں, تو دونوں کو پانی برابر آ رہا ہے. اب جس کے پاس کم ہے اس کے پاس کھلا ہے, جس کے پاس زیادہ ہے وہ تنگ ہو رہا ہے. تو انسٹیڈ آف ہم نے اس کو یہ کیا کہ جو پوری دنیا میں پریکٹس ہے کہ انسٹیڈ آف یہ جو واٹر سپلائی ہے وہ بیسڈ آن دا سائز آف ہاؤس, اٹ شوڈ بی بیسڈ آن دی ٹوٹل ممبرس آف دا ہاؤس. کہ اگر ایک گھر میں 2 بندے رہ رہے ہیں تو ان کو ایز پر اوشا اسٹینڈرڈ کتنا پانی پر ڈے چاہیے ہوتا ہے, جس میں ان کا ڈیلی یوز کا پانی ہے, باقی جو استعمال کے لیے, تو ہم اتنے لیٹر پانی ان کو سپلائی کریں. اگر ایک میں 2 بندوں کے حساب سے پانی چاہیے تو ہم ان کو 2 کے حساب سے کریں, ان کو 4 کے حساب سے چاہیے 4 کے حساب سے کریں, 10 کے حساب سے چاہیے تو 10 کے حساب سے اس کو کریں. اور پلس پروویژنز ہوں. ہم نے تو یہ بھی رکھا کہ کسی بندے کے اگر گیسٹ آ رہے ہیں اور وہ کتنے دن انہوں نے رہنا ہے, تو وہ اپنی ایپ کے تھرو بتا سکتے ہیں کہ جی میرے گھر آج اتنی لیونگ ہوگی, تاکہ ان کی سپلائی اس طرح کی چیزیں, یہ چیزیں ایکٹیو ہیں. ہم نے انشاءاللہ مڈ جنوری کو ہم یہی کر رہے ہیں کہ وہ جو ہماری کوتاہی رہے گی کہ ہم لوگوں کو بتا نہیں سکے, تو ہم سب لوگوں کو بلا کے پورے 2 گھنٹے کے بریفنگ سیکشن دیں گے, جس میں ہم بتائیں گے کہ کیا کیا فیچرز جو ہیں وہ آلریڈی اس کے اندر انکارپوریٹ ہو چکی ہیں. پھر ہماری جو اسٹریٹ لائٹنگ ہے دیٹ از آلسو نیما بیسڈ, جو انرجی سیونگ ہے, وی سیو 70% آف آور کاسٹ. اٹس آل سینسر بیسڈ. جو ہماری اسٹریٹ لائٹس ہیں, اگر وہاں سے کوئی بندہ نہیں گزرا تو وہ اپنی کیپیسٹی پہ وہ 10% پہ چلی جاتی ہیں. جو ہی ایک بندہ ایک اسٹریٹ لائٹ کے نیچے سے گزرا, اس نے ایلیمنیشن اس کی زیادہ ہو جانی ہے, اور وہ جو آگے بڑھتا جا رہا ہے وہ اسٹریٹ لائٹس جو ہیں ایلیمنیٹ ہوتی جا رہی ہیں. اور ہم نے اس کی ایلیمنیشن کو نماز کی ٹائمنگ کے ساتھ بھی سیٹ کیا ہوا ہے کہ جس ٹائم پہ لوگوں نے مسجد میں خاص طور پہ فجر اور عشاء کے اور ٹائم پہ آپ نے جانا ہوتا ہے, تو اس ٹائم ہم نے اس کی ایلیمنیشن رکھی ہے کہ لوگوں نے نماز پڑھنے جانا ہے, آنا ہے, تو اس ٹائم اس کی ایلیمنیشن زیادہ ہو تاکہ لوگوں کو مسئلے نہ ہو. تو اٹس اے نیما بیس الیکٹرک سسٹم جو ہماری تقریباً ہر جگہ ہوگی. اور پلس ہم اس میں لائٹ شو بھی کر سکتے ہیں. ابھی ہم اس کے اندر انشاءاللہ جو ہماری نئی لائٹس آ رہی ہیں اس کے اندر ہم نے ابھی یہ جو ایگزسٹنگ لائٹ ہے اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ سینسرز بھی ہیں. اچھا, تو کسی جگہ خدا نخواستہ آگ لگ جاتی ہے تو کسی کو کال کر کے بتانے سے پہلے وہاں اگر کوئی موجود نہیں بھی ہے تو وہاں اگر آگ لگی تو اس کو سینس کر کے ہمارے کنٹرول روم میں بتا دے گا اس جگہ آگ لگی ہے, تو آٹو جو ہے نا ہمیں سینسر میں پتہ چل جائے گا کہ یہاں یہ چیزیں لگی ہیں. تو ابھی ہم اس کے اندر پبلک ایڈریس سسٹم بھی ڈالنے لگے ہیں, اور انشاءاللہ آپ اس کو جا کے وزٹ کریں, بلکہ کلائنٹ بھی جا کے وزٹ کریں اور دیکھیں اپنے سامنے. ہمارے ملک میں ایک یوتھ کی ایک بڑی تعداد ہے جو اسٹارٹ اپس پہ اور ڈفرینٹ چیزوں پہ کام کر رہی ہے, ڈیجیٹل کچھ کام کر رہے ہیں, کچھ اپنے سافٹ ویئرس بنا رہے ہیں. تو ان بچوں کے لیے لاسٹ ٹائم جب ہم نے وزٹ کیا تو میں حیران رہ گیا کہ اتنا زبردست کہ ایون نیشنل انکیوبیشن سینٹر سے بھی بڑا انکیوبیشن سینٹر وہاں میں نے دیکھا, کیونکہ NIC ادھر ہم اکثر جاتے رہتے ہیں, ہمارے دوست ہیں وہاں پہ اسٹارٹ اپس کو انکیوبیٹ کرتے ہیں, تو ہم بھی اس طرح کی چیزیں کافی کرتے رہتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ اتنا زبردست انکیوبیشن سینٹر ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. وہ بھی نہیں, کسی کو بھی نہیں پتا تھا اس کے بارے میں بھی. ہمارے پاس نا جی کیپٹل اسمارٹ سٹی از, آپ کہیں گے بار بار آپ پتہ نہیں کیوں اونلی کا ورڈ یوز استعمال کرتے ہیں, بٹ ہے انفارچونیٹلی اچھی بات ہے. اٹس دا اونلی پروجیکٹ جس کے اندر اسپیشل ٹیکنالوجی زون ہے جو کہ اپرووڈ ہے اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی کی طرف سے, STZA کی طرف سے, IT منسٹری جو اس کو دیکھ رہی ہیں. تو یہ 300 ایکڑ کے اوپر ہے جو اپرووڈ ہے, اور اس کے اوپر اگر یہاں آپ اپنا کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کو 10 ایئرس کی ٹیکس ہالیڈیز ہیں, اور اس کے بے تحاشا آپ کو فائدے آپ کو نظر آ جائیں گے. اس کے اوپر ایک پورا سیشن ہو سکتا ہے کہ ادھر بزنس رکھنے کا کیا فائدہ ہے. اور پلس آپ کی کوئی بھی آپ کو فورن ریمیٹنس آتی ہے تو
کوئی بھی کوشچن اس پہ نہیں پوچھا جائے گا. نہیں پوچھا. سو اسٹارٹ میں واٹ وی ڈیڈ از کہ ہم نے یہاں اسٹارٹ اپ ایچ کیو اور اس طرح کے کام انکیوبیشن سینٹر میں, بیکاز پاکستان کا جو سب سے بڑا ڈیٹا سینٹر ہے وہ بھی پاکستان کا پہلا سب سے بڑا ڈیٹا سینٹر جو ہے وہ بھی اسمارٹ سٹی میں بن رہا ہے اور آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے. اس کی انوگریشن جلدی ویری ہائر اپس جو ہیں اس کی انوگریشنس کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور ہمارا جو انکیوبیشن سینٹر ہے اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہماری یوتھ ہے جو ٹیکنالوجی ریلیٹڈ آج کل سب کچھ بلاک چین اور ان چیزوں کے اوپر چلا گیا ہوا ہے, تو ہم ان کو اس کی ٹریننگس دیں, ان کو فیسلٹی پرووائڈ کریں, 3 ٹائر انٹرنیٹ ہو, ہمارا جو ڈیٹا سینٹر ہے وہ چیزیں یہ پرووائڈ کریں. سو ہم نے انکیوبیشن آپ نے وہ دیکھا تھا, اس کے ساتھ دوسرا بھی بن رہا ہے, وہ آلریڈی ہمارا تقریباً آکوپائی ہو چکا ہے. اب ہم نے دوسرا اسٹارٹ کیا اور اس کے علاوہ ہم ایک پورا ایک بلڈنگ بنانے لگے ہیں, دیٹ از 23 اسٹوری اسی STZA کے اندر, جس کے اندر بیسکلی ہم فرسٹ ٹائم ٹوکنائزیشن بیس سیلنگ کریں گے انشاءاللہ. وہ شاید آپ کو آئیڈیا ہو, ریٹ ماڈل جو ہے آپ کو اس کا شاید آئیڈیا ہو, تو ہم اس کی ریٹ کی اپروول وغیرہ ظاہر بات ہے اسٹاک میں بھی رجسٹرڈ ہونی ہے, تو اس کی اپروول کے اوپر لگیں تو ہم اس کی طرف بھی جائیں گے. سو اٹس اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اے کانسیپٹ. اور یہ انکیوبیشن سینٹر جو ہے, سو دس از واٹ وی ور ٹاکنگ بیک ان 2018-19 جب ہم کہتے تھے کہ یہ اسمارٹ سٹی ہے. تو اسمارٹ سٹی کے اٹس ناٹ جسٹ پلاٹس اینڈ ولاز اینڈ آپ نے اپارٹمنٹ بنائے اور یہ بیچے, اٹس وے مور دین دیٹ. اس کے اندر آپ کو کمپلیٹ لائف اسٹائل ہے. اینڈ واٹ وی وانٹ اس کے آج سے 5 سال 10 سال بعد کسی بندے کو اسمارٹ سٹی چھوڑ کے کہیں کمانا نہ جانا پڑے, وہ سب کچھ اسمارٹ سٹی میں کمائے, یہاں کمائے بھی, یہاں رہے بھی. یہاں جو ہمارا موٹو تھا نا جی, لیو ورک اینڈ پلے, یہ آپ کو اسمارٹ سٹی میں آج بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اٹس ناٹ جسٹ اے موٹو, اسی کا ہم فالو کریں, لیو ورک اینڈ پلے. تو آپ کو وہاں لیویبل بھی ہے, کام بھی کر سکتے ہیں, اور گولف بھی بن گیا اور کرکٹ گراؤنڈ بھی بن گیا. کرکٹ گراؤنڈ اور بہت سارے گراؤنڈ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے نا سر, اس کے اندر پیڈل کورٹس بنے ہیں, اس میں لانگ ٹینس بنی ہوئی ہے, جم ایکٹیو ہے, ایڈونچر پارک ہے اس کے اندر. اور جو ہمارا آپ کو مزے کی بات ہے, جو ہمارا کرکٹ گراؤنڈ ہے, اٹس یہ جو ٹیم ہے اس ٹیم نے بنایا ہے جو کہ PCB کے لیے کام کرتی ہے. اس کا جو ڈایا میٹر ہے, مجھے ایگزیکٹلی اس کے ڈیجٹس یاد نہیں ہیں, بٹ اس سے جو ڈایا میٹر سب سے بڑا جو ڈایا میٹر ہے وہ آئی تھنک میلبرن کرکٹ گراؤنڈ کا, اس کے بعد اسمارٹ سٹی کا ایگزیکٹلی جو ڈایا میٹر ہے اس کا بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے میں نے. اور اگر آپ اس کی سرنٹ دیکھیں تو بیک سائڈ پہ آپ کو ہلس نظر آ رہی ہیں, ادھر چہان ڈیم ہے. ابھی لاہور قلندر بھی ادھر اپنا پرفارمنس سینٹر اسلام آباد میں فرسٹ ٹائم بنانے جا رہے ہیں, پرفارمنس سینٹر لاہور قلندر, تو وہ بھی ادھر بننا شروع ہو رہا ہے. اور جو قوالی کا وعدہ کیا وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے, وہ بھی چل رہی ہے انشاءاللہ. وہ آپ نے دکھایا تھا, وہ بالادری والی سائڈ ہے, کراس دی وہ جو ہمارا ڈیم ہے, وہاں پہ بھی کچھ پلانز ہیں آپ کے. وہاں ہمارے ریزورٹ ہیں, وی آر ان ڈسکشن ود کپل آف بگ برانڈس. موسٹ پرابلی ہم میریاٹ کے جو ریزورٹس ہیں وہ ادھر لانچ کریں گے انشاءاللہ, جو ہمارا پلان ہے. مجھے بھی نیوکلیس کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں, کیونکہ ہمارا انٹریکشن تو کافی رہا ہے لیکن کبھی ہم نے اس طرح ساتھ کام نہیں کیا. دیکھیں جی, میں نیوکلیس کو بڑے عرصے سے فالو بھی کر رہا ہوں, اور میں آئی تھنک کہ یہ جو ہم آج پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی شاید نیوکلیس نے سب سے پہلے اسٹارٹ کیا تھا. جی. اور جو نیوکلیس میں آپ کے ساتھ جو آپ کے پارٹنر سلمان, جی آپ دونوں سے ملاقات بھی رہی ہے, اور آئی تھنک کہ آپ کی جو ٹیم ہے, دا گڈ تھنگ از کہ فل آف انرجی, آؤٹ آف باکس تھنکنگ. اور میرے خیال سے کہ دیکھیں, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ 2018 سے پہلے ہمیں پراپرٹی میں وہ بندے نظر آتے تھے جو کہ آپ کو ایک ٹیپیکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ تھے. تو الحمدللہ میں اب یہ کہتا ہوں کہ اسمارٹ سٹی از دا فرسٹ پروجیکٹ جس نے کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر مارکیٹنگ شروع کی, اور وہیں سوشل میڈیا سے ہی سیل ہوا. سو اب ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے, آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ اور جو کمپنی ہیں نئی نئی جدت لے کے آ رہے ہیں, جس میں دیکھیں ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر جو ہے پوڈ کاسٹ ہوں گی, ولاگنگز ہوں گی, انٹرویوز ہوں گے, اس طرح کی چیزیں ہوں گی, لائیو کوسچن آنسر سیشنز ہوں گے, اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوں گی. سو اٹس اے گڈ تھنگ, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن جب ہوتی ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے. اور نیوکلیس کے میں یہ کہوں گا کہ آپ کے جو پلیٹ فارم ہے دیٹ از ویری گڈ, کیونکہ آپ ایک ڈائیورسفیکیشن کے اندر بھی انوالو ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا آپ نے نئے ٹرینڈ جو ہیں وہ سیٹ کیے ہیں. اینڈ آئی تھنک آئی وش یو آلویز گڈ لک کہ آپ جو کام کر رہے ہیں
اس میں آپ کے کام کے اندر اللہ تعالیٰ اور ساری برکتیں بھی ڈالیں. تھینک یو سو مچ مجیب بھائی، بہت شکریہ. you آپ very نے much. میرے ہر طرح کے کویشچنس کا بڑے ہمبل طریقے کے ساتھ آنسر کیا. نہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ، اینڈ انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، انشاءاللہ آپ کو فالو کرتے رہیں گے، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے زیر سایہ انشاءاللہ کام کریں گے. نہیں، میں تو خود ابھی سیکھنے کی اسٹیج پہ ہوں جی. میں خود سیکھ رہا ہوں. وہ ایک کوٹ ہے بڑی مزے کی کہ ایک عالم کی موت اس دن ہو جاتی ہے جس دن وہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے. ایسے ہی. سو یہ سیکھنے کا جو عمل ہے یہ تو ساری عمر رہتا ہے، اور ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں، آپ ہم سے سیکھ رہے ہیں، اور اچھا سیکھیں، یہ سب سے امپورٹنٹ. اور پازیٹیو رہیں. ہاں جی، پازیٹیو رہیں. تھینک یو سو مچ مجیب بھائی، تھینک یو ارسلان.